सिरात मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, बेल बटन लाजमी प्रेस करेगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ा तरीन खबरें मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। खबरों के अख्ताम पर मैं आज का रियाल रेट भी आपसे शेयर करूंगा ताकि आप अपने मुल्कों में अपने प्यारों को रियाल सेंड कर सकें और मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। गैर मुल्की तालिब इल्मों ने इम्तहानात ख़त्म होते ही सऊदी अरब से जाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सऊदी अरब में मौजूद बहुत सारे इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें फ़िलिपाइन का इंटरनेशनल स्कूल है, इंडिया का इंटरनेशनल स्कूल है, पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्कूल है। ख़ास तौर पर इन स्कूलों के जो अफराद हैं उनमें से एक बड़ी अक्सरियत अपने सालाना इम्तहानात जो कि रमज़ान से पहले ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद अपने मुल्कों में जाने की तैयारी कर रही है। और ये तकरीबन तालिब इल्मों की बड़ी अक्सरियत जो है उन्होंने स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिए हैं। स्कूल इंतज़ामिया का कहना है कि इस बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने के सर्टिफिकेट की दरख्वास्तें आ चुकी हैं कि इनके लिए मज़ीद क्लासों के लिए तालिब इल्मों को मुहैया करना मुश्किल नज़र आ रहा है। एक इंडियन स्कूल की इंतज़ामिया ने बताया कि हर साल तकरीबन 1800 से 1000 दरख्वास्तें आती थीं, मगर इस बार तकरीबन 3000 से ज़्यादा दरख्वास्तें आ चुकी हैं कि वो स्कूल छोड़ रहे हैं। मज़ीद ये कि तकरीबन 2000 के करीब ऐसे तालिब इल्म भी चले गए हैं जिन्होंने स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट नहीं लिया। वो बग़ैर स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट लेके ही उनके स्कूल को खैरबाद कह चुके हैं। इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए स्कूल जिन्होंने दाखिले बंद कर दिए थे उन्होंने अब दोबारा एडमिशन को ओपन कर दिया है ताकि मज़ीद तालिब इल्म आ सकें, ताकि वो जो आने वाले सेशन में क्लासेस हैं वो उनको पूरी कर सकें। दोस्तों, सऊदी अरब में जो फैमिलीज़ के ऊपर टैक्स लगा है उसके बाद यहाँ पर गैर मुल्की अफराद की एक बहुत बड़ी तादाद जो अपनी फैमिली के साथ रहती थी उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सऊदी अरब से भेजना शुरू कर दिया है। जो पिछले साल काफ़ी अक्सरियत गई थी और इस साल तो बहुत एक अक्सरियत उससे भी दुगना बल्कि तिगना आप कह सकते हैं जो जाने की तैयारी कर रही है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी जो मैंने आपसे शेयर की है। मक्का मुकर्रमा में गैर मुल्की अफराद को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मक्का मुकर्रमा की सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया है कि गैर मुल्कियों को लूटने वाले और इस्तराहा जात में चोरी की वारदातों करने वाले एक यमनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वादी अल खिजर और अल राशिदिया सेक्टर में मुख्तलिफ वारदातों में मतलूब थे। गश्ती फोर्सेस ने मुतअद्दिद शिकायत वसूल होने के बाद वारदात करने वालों की निशानदेही करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। अब इनसे पूछगछ की जा रही है। दोस्तों, कुछ दिन पहले सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अखबार टाइम मैगजीन को एक इंटरव्यू देते वाज़िह तौर पर कहा था कि सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद का मुस्तकबिल रोशन है। उन्होंने मज़ीद ये कहा था कि गैर मुल्की अफराद की सऊदी अरब में पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। सऊदी अरब की तरक्की में गैर मुल्की अफराद ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। लिहाजा सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की अफराद आने वाले दिनों में जो मज़ीद प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की ज़रूरत है, क्योंकि विज़न 2030 को मुकम्मल कराने में गैर मुल्की अफराद का बहुत अहम किरदार होगा। लिहाजा सऊदीया में गैर मुल्की अफराद को कम नहीं बल्कि मज़ीद ज़्यादा किया जाएगा। इस बारे में मैं ऑलरेडी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों से शेयर कर चुका हूं जो कि मेरी इन वीडियो में मौजूद है। दोस्तों, इस वक्त तकरीबन सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद की तादाद 1 करोड़ के करीब है और इनमें से काफ़ी सारे लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी रहते हैं। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल के बाद सऊदी वली अहद के इस बयान के बाद दूसरी तरफ हमें सऊदीज़ेशन 2020 का अमल भी जारी नज़र आता है और सऊदी अरब में गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ जो एक क्रैकडाउन शुरू है, यानी ऑपरेशन शुरू है जिसका नाम है सऊदीया गैर कानूनी अफराद से पाक, ये भी जारी है, जिसमें तकरीबन 10 लाख अफराद को पकड़ा जा चुका है। अगर हम इस सारी सूरत हाल को ज़रा ठंडे दिल से इसका जायज़ा लें तो हमें जिनकी वजह से काफ़ी गैर मुल्की अफराद भी परेशान हैं, तो मालूम होता है कि गैर मुल्की अफराद को अपने आप को सऊदी अरब में सही तरीके से रहने में मदद करना इस ऑपरेशन का मेन मकसद है और इन ऐसे गैर कानूनी अफराद को सऊदी अरब से निकालना है जो कि
جائز طور پر اصل ڈاکومنٹس جن کے پاس نہیں ہیں اور یہاں پر ملازمتیں کر رہے ہیں، اور ایسے افراد جو کہ قانونی طور پر بھی سعودی عرب میں موجود ہیں ان کی ملازمتوں پر بھی قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا 2018 کے اختتام پر مزید جو اگر آپ یہ جو تفصیلات کچھ آ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ گرین کارڈ بھی لے کے آ رہا ہے، جس کے بعد غیر ملکی افراد اپنی مرضی سے اپنا کاروبار بھی کر سکیں گے اور ان کو ایک مستقل رہائش بھی سعودی عرب میں مل جائے گی۔ جیسا ابھی کچھ دن آپ نے دیکھا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد ہیں ان کی سعودی عرب میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اس بیان کے بعد کہ ویژن 2030 تک ہمیں ایسے پروفیشنل تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کی سعودی عرب میں ضرورت ہے جو کہ ویژن 2030 کے لیے آنے والے پروجیکٹس میں سعودی عرب میں بہت زیادہ کام کے لحاظ سے ان کی بہت اہمیت ہوگی۔ لہٰذا اچھی امید کے ساتھ سعودی عرب میں کام کرتے رہیں اور اللہ سے اچھی امید رکھیں، انشاءاللہ بہت جلد بہت بہترین وقت آنے والا ہے۔ ڈرون گرانے کے وقت خادمین حرمین شریفان شاہ سلمان محل میں موجود نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق سعودی سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاض کے حی الحزامی محلے میں کھلونا ڈرون جو کہ کیمرہ جس کے اندر لگا ہوا تھا، اور حی الحزامی وہ محلہ ہے، وہ ایریا ہے جہاں پر شاہی محلات واقع ہیں، اس کی تصویریں وہ لے رہا تھا، اور اس سلسلے میں جب اس کو سیکیورٹی اداروں نے اس کو گرایا تو اس وقت شاہ سلمان اپنے محل میں موجود نہیں تھے، وہ اپنے ریاض میں ایک فارم پر تھے۔ واضح رہے کہ حی الحزامی چیک پوسٹ نے گزشتہ دن اس محلے میں ایک ڈرون کو گرایا تھا جس کے ذریعے غیر قانونی طور پر علاقے کی تصاویر بنائی جا رہی تھیں۔ جبل نور کی زیارت پر پابندی کیوں لگائے گی؟ اس بارے میں وزارت حج و عمرہ نے مکہ گورنریٹ اور وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی سے ملنے والی ہدایات پر جبل نور کی زیارت پر عائد کی جانے والی پابندی کے اسباب واضح کر دیے ہیں۔ پابندی کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ زائرین جبل نور پر جا کر بدعات و خرافات کر رہے تھے اور متعدد شرکیہ سرگرمیوں میں مصروف تھے، اسے روکنے کے لیے پابندی لگائی گئی۔ دوسرا سبب یہ تھا کہ پہاڑ کی چوٹی سے بعض زائرین کے گرنے اور کئی کے جان بحق ہونے کے واقعات بھی ریکارڈ میں آ چکے ہیں، اس وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی۔ وزارت نے تمام عمرہ اداروں و کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ جبل نور کی زیارت کے لیے اپنے پیکیج کا حصہ نہ بنائیں۔ حلیمہ سعدیہ اور طائف کی مساجد عمرہ پیکیج سے خارج کر دی گئیں۔ تفصیلات کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے واضح کیا ہے کہ طائف کی تاریخی مساجد اور حلیمہ سعدیہ کی زیارت عمرہ و حج پر آنے والوں کے پروگرام سے خارج کر دی گئی ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ بعض عمرہ کمپنیاں ایسے مقامات کو سیرت طیبہ سے جوڑتے ہیں جن کا نہ تو سیرت سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی تاریخی واقعات سے ان کا کوئی رشتہ ناتا ہے۔ انہی میں حلیمہ سعدیہ کی بستی بھی ہے جس کی بابت عمرہ کمپنیوں نے عمرے پر آنے والوں کو یہ بات پھیلا دی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں شیرخواری کے لیے لے جایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ اور طائف کی تاریخی مساجد کی زیارت کے لیے وہاں بدعات و خرافات بھی کرتے پائے گئے ہیں۔ محکمہ سیاحت و آثار قدیمہ کے سربراہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ مذکورہ ادارے اور کمپنیاں ان تمام مقامات کی سیر کا پروگرام بنانے کے اب اہل نہیں ہیں، لہٰذا وہ عمرے پر اور حج پر آنے والے زائرین کو ان مقامات کی زیارت اب نہیں کرائیں گی۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے کے شروع سے آئندہ ہفتے کے وسط تک بارشوں کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کہیں ژالہ باری کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوگی تو کہیں درمیانے درجے کی بارش ہوگی۔ انہوں نے مزید توجہ دلائی کہ ریاض، قصیم، حائل، جازان، عسیر، بہا اور مکہ کے کوہستانی علاقوں کا موسم غیر مستحکم رہنے کی پیشن گوئی ہے۔ ان علاقوں میں بارش کا بہت زیادہ امکان ہے۔ مشرقی ریجن کے بعض علاقے بھی بارش کے زد میں رہیں گے۔ مزید آج کے تاریخ میں شمالی حدود میں بہت سارے اسکول کو گرد و غبار کی وجہ کے طوفان کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، اور ریجن کے محکمے نے بتایا کہ جو مشرقی ریجن کے بہت زیادہ علاقے ہیں شمالی حدود کے ریجن میں ان میں گرد و غبار کا طوفان رہے گا، لہٰذا طلبہ اور اساتذہ کی سلامتی کے لیے تمام آج اسکول بند رکھے گئے۔ یہاں پر سعودی عرب میں محکمہ سیاحت یعنی ٹورزم پر بہت زیادہ فوکس ہے، اور فرانس کے ساتھ کئی معاہدے اس سلسلے میں ہو چکے ہیں جس میں العلولہ سائٹ پر بہت زیادہ کام شروع ہونے کی امید ہے۔
دوستو محکمہ سیاحت میں تقریباً 12 لاکھ اسامیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ محکمہ سیاحت کے سربراہ شہزادہ سلطان بن سلمان نے واضح کیا ہے کہ 2020 تک ان کا محکمہ 12 لاکھ اسامیاں فراہم کرے گا، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو ملازمتیں ملیں گی۔ تفصیلات کے مطابق انہوں نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب خطے میں ایک اہم سیاحتی ملک بننے جا رہا ہے اور قومی پیداوار میں سیاحت کا حصہ 3.6% ہو چکا ہے۔ سعودی عرب میں ٹرینوں کا دن بدن جال پھیلتا جا رہا ہے۔ بہت سارے شہروں کے درمیان اور کچھ شہروں کے اندر ٹرینوں کے لیے ٹریک بنائے جا رہے ہیں، لہٰذا ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی حکومت نے ٹرین کے مسافروں کے کچھ حقوق واضح کیے ہیں، جس کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ٹرینوں سے سفر کرنے والوں کے حقوق کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب کوئی شخص ٹرین سے سفر کرے گا، اگر اس کا سامان گم ہو جاتا ہے تو اس کو فی کلو 75 ریال معاوضہ دیا جائے گا، اور ریلوے کے مسافروں کی شکایات وصول کرنے اور 15 دن کے اندر ان کا جواب دینے کے لیے ریلوے محکمہ پابند ہوگا۔ عالمی ریسلرز کی جدہ میں آمد۔ تفصیلات کے مطابق WWE عالمی ریسلرز جدہ پہنچ گئے، رائل ریمبل مقابلے میں حصہ لیں گے۔ WWE کے چیئرمین نے واضح کیا کہ 27 اپریل کو رائل ریمبل مقابلے کی صورت میں سعودی عرب میں تاریخی واقعہ رونما ہوگا۔ شہزادہ ولید بن طلال دنیا کے 100 امیر لوگوں میں شامل ہیں۔ امریکی ادارے بلومبرگ نے شہزادہ ولید بن طلال کو دنیا کے مالدار ترین لوگوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ یہ واحد عرب شہری ہیں جنہیں دنیا کے 100 مالدار ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کا نمبر 64واں ہے۔ ان کی دولت تقریباً 16.9 ارب ڈالر دکھائی گئی ہے۔ الولید بن طلال سعودی عرب میں پچھلے دنوں بدعنوانی کے الزامات میں زیر حراست بھی رہے ہیں اور کروڑوں ڈالر گنوانے کے باوجود امیر ترین شخصیات کی فہرست میں اپنا نمبر برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یمن کی آئینی حکومت کی بحالی کے لیے قائم عرب اتحاد کے طیاروں نے مغربی محاذ پر حوثیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کی اور ان کی قوموں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ اس موقع پر حوثیوں کی کم سے کم 9 افراد ہلاک ہوئے اور ان کا ایک پورا دستہ تباہ ہو گیا۔ عرب اتحاد کے لڑاکا طیاروں نے مذکورہ علاقے میں حوثیوں کے ایک اور دستے پر بھی حملہ کیا، جس سے کئی حوثی ہلاک و زخمی ہو گئے۔ گرد و غبار کے طوفان نے رفح کے دن کو رات میں تبدیل کر دیا۔ سڑکوں پر دن کے وقت رات کا گماں ہونے لگا۔ مقامی شہریوں نے اس منظر کی ویڈیو کلپ چلا دیں کیونکہ اسٹریٹ لائٹ بھی اس صورتحال میں آن کر دی گئیں اور بہت ساری یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ شمالی حدود ریجن میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بہت زیادہ گرد و غبار کا طوفان آیا ہوا ہے۔ گورنر شہزادہ فیصل بن خالد نے تمام سرکاری اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طوفان کے منفی اثرات سے عوام کو بچانے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں اور شہریوں کو سہولتیں فراہم کریں۔ اس وقت سعودی عرب میں کافی موسمی تبدیلی آ رہی ہیں۔ کچھ ایریے میں بہت زیادہ جو ہے وہ بارش کا امکان ہے اور بہت سارے علاقوں میں گرد و غبار کا اس وقت سما ہے۔ دوستو سیپکو نئی وی آئی پی سروس متعارف کرا رہی ہے، جس کے تحت سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بغیر اسٹاپ کے بسوں کی سروس شروع کر دی ہے، جس کے ذریعے لوگ اب ایک شہر سے دوسرے شہر بہت آسانی سے بغیر اسٹاپ کے سفر کر پائیں گے۔ نئی بسوں میں ان میں صرف 30 سیٹیں ہیں جن کے درمیان بیٹھنے کی کافی گنجائش ہے۔ ان میں سیٹلائٹ ٹی وی براہ راست بھی اب دیکھا جا سکتا ہے اور ہر سیٹ کے پیچھے ایک پرائیویٹ اسکرین ہوگی اور وائی فائی یعنی انٹرنیٹ کی فیسلٹی بھی ہے، اور موبائل چارجر کا پوائنٹ ہر سیٹ کے ساتھ ہے۔ چائے کے ساتھ لوازمات بھی ہیں اور اخبار کی فیسلٹی بھی ہے۔ جو ٹکٹ ہے وہ آن لائن بھی آپ بک کرا سکتے ہیں، جس کی یہ لنک میں نے اس میں دیا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ اس کو بک کرا سکتے ہیں۔ اور اس میں سفر کے لیے اقامہ یا نیشنل آئی ڈی کارڈ لازمی طور پہ اس کے بغیر سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ 75 کلو ویٹ لے کے جا سکتے ہیں اور جو بچے ہیں وہ 35 کلو کے قریب بیگ لے کے جا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ایکسٹرا ویٹ ہوگا تو اس کے چارجز لیے جائیں گے۔ یہ کچھ سیپکو نے نئی سروسز انٹروڈیوس کرائی ہے جس کی انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ جی دوستو، اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آج کا ریال ریٹ، جس میں آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا اور نیپال میں اپنے پیاروں کو ریال بھیج سکتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں روپے کی قدر کی کمی کی وجہ سے
रियाल का रेट बढ़ा है। NBB जो है तकरीबन जैसे आप देख रहे हैं एक नंबर पर पाकिस्तान में 30 रुपये 50 पैसे के लिहाज से रियाल का रेट दे रहा है। दूसरे नंबर पे फौरी है जो पाकिस्तान में 30 रुपये 43 पैसे, इंडिया में 17 रुपये 19 पैसे, बांग्लादेश में 21 टका 93 पैसे। तीसरे नंबर पे जो है वो मनीग्राम है, पाकिस्तान में 30 रुपये 36 पैसे, इंडिया में जो है वो 17 रुपये 27 पैसे और बांग्लादेश में 22 टका 4 पैसे के लिहाज से है। चौथे नंबर पे दोस्तों ANB है जो कि पाकिस्तान में 30 रुपये 23 पैसे, इंडिया में 17 रुपये 15 पैसे और बांग्लादेश में 21 टका 95 पैसे दे रहा है। इस तरह से जो एक सऊदी रियाल है वो श्रीलंकन रुपए के लिहाज से 41.72 है और नेपालियन रुपीस के लिहाज से एक सऊदी रियाल का रेट आज थोड़ी सी कमी के बाद 28.20 है। तो लिहाजा ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।